سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرات میں سے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد کا نام خزیمہ تھا اور آپ کا لقب جو ہے وہ ام المساکین ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مساکین کی والدہ، مساکین کی ماں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مساکین کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرنے والی تھی۔ اسلام لانے کے بعد تو بعد کی بات ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کا لقب ام المساکین تھا، یعنی مساکین کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کرنے والی، نیکی کرنے والی۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب کبھی کوئی غریب یا فقیر آتا تو کسی کو خالی ہاتھ نہیں موڑا کرتا۔ اس وجہ سے اسلام کے اندر تو ہے ہی ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو ام المساکین کے لقب سے یاد کیا۔ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ عبداللہ ابن جہش کے نکاح میں تھے، اور عبداللہ ابن جہش جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور وہ عبداللہ ابن جہش غزوہ احد کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور غزوہ احد کے اندر پھر جنگ کرتے ہوئے ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ان کی شہادت کے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ ان ازواج میں سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ ان 11 ازواج مطہرات میں یہ واحد خاتون ہے کہ جن کو کم سے کم وقت ملا ہے حضور کے پاس، یعنی 2-3 اقوال ملتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو حضور کے نکاح کے بعد 2 مہینے یا 3 مہینے، اور زیادہ سے زیادہ جو بڑا قول ہے وہ 8 مہینے کا آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہی اور پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 2 ماہ 3 ماہ، یا بڑا قول جو ہے سب سے وہ 8 ماہ کا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 زوجہ جو ہیں وہ حضور کی زندگی میں انتقال فرما جاتی ہیں۔ باقی جو 9 ازواج مطہرات ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ 2 ازواج ایسی ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی آپ کی زندگی میں وفات پا گئی ہیں، اور دوسری زوجہ محترمہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر۔ لیکن زینب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ واحد سیدہ زینب بنت خزیمہ ہے کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے۔ باقی 9 ازواج مطہرات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ان کا انتقال ہوا نا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب انتقال ہوا اس وقت ابھی جنازے کے احکامات نازل ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہ واحد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے کہ جو جن کو ام المؤمنین کا لقب بھی ملا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کا جنازہ بھی پڑھایا، اور پھر ان کی قبر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اترتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی ان کی قبر میں اتر کر کرتے ہیں۔ تو یہ واحد خاتون ہے کہ جن کا جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ حضرت سیدہ زینب بہت زیادہ زاہدہ اور تقوی اختیار کرنے والی، پرہیزگاری اختیار کرنے والی تھی، نماز روزے کی پابند تھی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ غریبوں کے ساتھ ام المساکین کا لقب آپ کو ملا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد میں ان کے جو ہے نا وہ حضرت سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ ابن جہش کا انتقال ہو جاتا ہے، تو انتقال کے بعد جو ہے جب ان کی عدت مکمل ہو جاتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیغام نکاح جاتا ہے، اور 3 ہجری کا آخر لگا لے یا 4 ہجری کے شروع کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ